اسرائیل نے مسلمان ممالک کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج پاکستان کے چمن کے اندر ایک اٹیک ہوتا ہے اور اس اٹیک کے نتیجے میں کم از کم 6 جو لوگ تھے جو اسرائیل کے خلاف ریلی نکال رہے تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ پہلے ترکی کی فوج کو نشانہ بنایا گیا تھا، 2 مختلف صوبوں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ترکی کے ڈیفنس منسٹر نے خود اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہمارے جو فوجیوں کو شام کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے وہ اسرائیل نے بنوایا ہے۔ آج آپ اس آرٹیکل کے اندر دیکھیے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اینٹی اسرائیل ریلی کے اندر پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور خبروں کے مطابق 6 ایسے لوگ تھے جو اس ریلی کے اندر موجود تھے جن کی شہادت ہو گئی ہے۔ ناظرین اکرامی، یہ دائرہ کار اسرائیل بڑھائے گا۔ اسرائیل نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو ملک فلسطین اور حماس کی مدد کے لیے آیا تھا ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ اور آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ روبرو کروائیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسرات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اسرائیل اب مسلمان ممالک کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ جنگ تو نہیں کر سکتا، نہ ہی پاکستان کے خلاف وہ لڑ سکتا ہے، لیکن ہاں یہ کام ضرور کر سکتا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے بارڈر کے ایریاز ہیں وہاں پر انسرجنٹس اکٹھے کر کے دہشت گردوں کو دوبارہ ری آرگنائز کر کے ان کو پاکستان کے خلاف انفارمیشن دے سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے اور پھر وہ دہشت گرد پاکستان کے لوکل کو نشانہ بنا سکتے ہیں یا پاکستان کی کچھ تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل والے اب نہ صرف پاکستان کو بلکہ انہوں نے اپنا دائرہ کار پورے امت مسلمہ کے اندر بڑھا دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ترکی کے 2 صوبوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو وہ صوبے ہیں جو بالکل سیریا کے بارڈر کے اوپر موجود ہیں۔ وہاں پر کردوں کو اسرائیل نے پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد کردوں نے وہاں پر اٹیک کر دیا اور ترکی کے ڈیفنس منسٹر اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ ہماری جو بیسس کو، ہماری تنصیبات کو جو نشانہ بنایا گیا ہے یہ اسرائیل نے بنوایا ہے اور اس وجہ سے بنوایا ہے کہ ہم فلسطین کا کھل کر حمایت کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں محتاط ہونا ہوگا، امت مسلمہ کو محتاط ہونا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ بھارت کو اسرائیل پیسے دے سکتا ہے، انفارمیشن دے سکتا ہے، ویپن دے سکتا ہے اور اس کی لابی کو مزید امریکہ جیسے ملکوں کے اندر سٹرانگ کر کے پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اسرائیل پاکستان کے اوپر اسی طرح کے حملے کرتا رہے چھوٹے موٹے اور ہماری ریلیز کو نشانہ بناتے رہے، اس طرح نہیں، بلکہ یہ ہمیں اکانومیکلی ڈسٹرب کر سکتا ہے، ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکلی انسٹیبلٹی آ سکتی ہے اور امریکہ بعض مرتبہ پاکستان کے اوپر پریشر بناتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اپنی لابی کا استعمال کر کے پاکستان کے اوپر امریکہ کے راستے دوبارہ پریشر بنوائے، تو یہ کچھ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران تھریٹ کے اوپر ہے، پاکستان، ٹرکی، اس کے علاوہ سیریا، لبنان، اور لبنان کے اندر جو ایک گٹ ہے، جو ایک گروپ ہے جس کا نام حزب اللہ ہے۔ آج کل حزب اللہ اور اسرائیل والے آمنے سامنے آ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل والے دوبارہ مسجد اقصی کے اندر گھس کر وہاں پر گولیاں برسائی ہیں آج انہوں نے۔